ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ایک حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین یعنی شریعت ہمارے آج کے شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے۔ پیارے ناظرین، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکے حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئے تھے وہ اتنے خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کے آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کے بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ اور یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے اپنے قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ ناظرین، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے خوبصورت بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل ایک ردی پتھر اٹھا کر جو اس کی کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کے قربانی کو نگل لیا۔ اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہارے طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آؤ۔ چنانچہ ایک دن قابیل غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہوئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کو ریت کر دوسرے کو اس میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔
چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی چھپا نہ سکا۔ چنانچہ قابیل نے اسی طرح ہی کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کے لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارے باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی کہ جب قابیل نے اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی اولاد پیدا کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو زنا جیسے لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھے، آمین۔